بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، ایک حکیم باخبر اللہ کی طرف سے۔ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ وہ اللہ تم کو وقت مقرر تک خوش عیشی دیں گے اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دیں گے، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہو تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تفسیر سورہ ہود، یہ سورہ مکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو کس چیز نے بوڑھا بنا دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت نے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں ہے اور مسند بزار میں۔ توحید سے اعراض عذاب کا سبب ہے۔ سورہ بقرہ میں حروف ہجا پر بحث گزر چکی ہے، اس کے اعادے کی یہاں ضرورت نہیں، اس لیے الف لام را پر روشنی نہیں ڈالی جاتی۔ اللہ کی آیتیں محکم ہیں، فصلت کے معنی ہیں کہ سورہ و معنی یہ آیتیں کامل ہیں۔ یہ اللہ حکیم و خبیر کی طرف سے نازل شدہ ہیں، وہ اقوال میں حکیم ہے اور نتائج امور میں خبیر ہے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس سے پہلے بھی جس کسی رسول کی طرف ہم نے وحی بھیجی تو یہی کہ میں اکیلا اللہ ہوں، عبادت میری ہی کرو۔ ہم نے ہر قوم میں پیغمبر بھیجا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور بتوں کی عبادت سے بچو۔ میں تمہیں دوزخ سے ڈراتا بھی ہوں اور جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر قریش کے قبیلوں کو آواز دی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایکے بعد دیگرے سب جمع ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے قبیلہ قریش، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ صبح ہوتے ہوتے دشمن تم پر حملہ کرنے کے لیے آ پہنچنے والا ہے تو میری بات تم سچ مانو گے کہ نہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہمیں تو کبھی تجربہ نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی بات جھوٹ موٹ کہہ دی ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، سنو، میں اللہ کے عذاب شدید سے تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں کہ وہ تمہیں آ لینے والا ہی ہے۔ اب بھی اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، وہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور ہر صاحب فضل کو اپنے فضل سے بہراور فرمائیں گے۔ وہ دنیا میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور دار آخرت میں بھی جو بھی مرد و عورت بشرط یہ کہ ایمان لے آئے، ہم اسے مرنے کے بعد عمدہ زندگی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم کسی پر کچھ خرچ کرو اور تمہاری نیت خالص اللہ رب العالمین کے چہرے کے دیدار کی ہو تو یقیناً اس کا اجر پاؤ گے، حتیٰ کہ جو اپنی عورت کو کھلاتے ہو اس کا بھی اجر تمہیں ملے گا۔ جس نے برا عمل کیا اس پر 1 گناہ لکھ دیا گیا اور جس نے ایک نیکی کی اس پر 10 اجر لکھ دیے گئے۔ اگر دنیا میں ایک عمل بد کی اس کو سزا دی گئی ہو تو اس کے 10 حسنات اس کے حق میں باقی رہتے ہیں، اور اگر دنیا میں اسے سزا نہ دی گئی ہو تو اس کے 10 حسنات میں سے ایک نیکی سوخت ہو جاتی ہے اور اس کے 9 حسنات اسی کے حق میں باقی رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص بڑے خسارے میں رہا کہ اس کی اکائیاں اس کے ہر عشرے پر غالب آ جاتی ہوں۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو مجھے تم پر عذاب قیامت کا خوف ہے۔ یہ اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ پھیرتا ہے، رسولوں کو جھٹلایا کرتا ہے، تو یقیناً قیامت کے روز عذاب سے دوچار ہوگا۔
تمہاری بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر احسان کرنے والے اور اپنے دشمنوں کو سزا دینے پر قادر ہیں، اور اعادہ خلق پر قادر ہیں، یعنی تمام مخلوق کو فنا کر دینے کے بعد از سر نو دوبارہ پیدا کر دینے پر۔ یہ زبردست تنبیہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ترغیب دی گئی تھی۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ یاد رکھو وہ لوگ دوہرا کیے دیتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی سب جانتے ہیں، جو کچھ چھپ کے باتیں کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر باتیں کرتے ہیں۔ بالیقین وہ اللہ تو دلوں کے اندر کی باتیں جانتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ راز کی تمام باتوں کو جانتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ لوگ کھلے آسمان کے سامنے پیشاب و پاخانہ کرنے اور صحبت کرنے سے بچتے تھے، تو اللہ نے یہ آیت اتاری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یثنونا کو تثنونی پڑھا ہے، تو ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تثنونی صدورہم کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ آدمی جو کہ صحبت کرتے ہوئے شرم اختیار کرتا ہے، یا خلوت یعنی تنہائی اختیار کرنے میں بھی اس کو شرم دامنگیر ہوتی ہے، چنانچہ یہ آیت اتری۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے خلوت کرنے اور صحبت کرنے سے شرم کرتے تھے، اور بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ اپنے رخ پھیر لیتے تھے، خصوصاً اس وقت جب کہ رات کو بستر اوڑھ کر لیٹ جاتے اور اپنے سر ڈھانک لیتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم مکان میں رہ کر یا کپڑا اوڑھ کر کسی برے کام کا ارتکاب کریں تو اللہ سے اپنے گناہ کو چھپا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ وہ رات کی تاریکی میں سوتے وقت کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، لیکن کوئی چھپائے کہ ظاہر کرے، اللہ تعالیٰ واقف رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کی دل کی نیت اور ضمیر کے ارادوں اور بھیدوں کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ سبع معلقات کا مشہور شاعر زہیر کہتا ہے: فَلَا تَكْتُمَنَّ اللَّهَ مَا فِي صُدُورِكُمْ لِيَخْفَى وَمَهْمَا يُكْتَمِ اللَّهُ يَعْلَمِ يُؤَخَّرْ فَيُوضَعْ فِي كِتَابٍ فَيُدَّخَرْ لِيَوْمِ الْحِسَابِ أَوْ يُعَجَّلْ فَيُنْقَمِ۔ تم اپنے دلوں کی مخفی بات کو اللہ سے چھپانے کی کوشش نہ کرو، اللہ ضرور جان لیتے ہیں۔ وہ عمل جمع رہے گا اور نام اعمال میں یوم قیامت کے لیے محفوظ رہے گا، ورنہ جلدی سزا دی گئی تو دنیا ہی میں سزا دے دی جائے گی۔ اس زمانے جاہلیت کے شاعر نے بھی وجود صانع کا اعتراف کیا ہے، یعنی کائنات کے بنانے والے ایک اللہ ہیں، اور یہ بھی کہ وہ جزئیات سے بھی واقف ہیں، معاد ہے، جزا ہے، نام اعمال ہیں، یوم قیامت ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی مشرک نے نبی کے سامنے سے جاتے وقت اپنا منہ موڑ لیا اور سر ڈھانک لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا زیادہ اولا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھپنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی آتا ہے الا حین یستغشون ثیابہم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الا انہم تثنونی صدورہم پڑھا ہے، اس کے معنی بھی قریب قریب وہی ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتے ہیں، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ ہی وہ ہے کہ جنہوں نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا
تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اگر آپ اے نبی ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف صاف جادو ہی ہے، اور اگر ہم ان سے عذاب کو گنی چنی مدت تک کے لیے پیچھے ڈال دیں تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ عذاب کو کون سی چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے پاس آئے گا پھر ان سے ٹلنے والا نہیں، پھر تو جس کی ہنسی اڑا رہے تھے وہ انہی پر الٹ پڑے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے کفیل اور ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات جو چھوٹی بڑی یا خشکی و تری میں ہیں ان سب کے رزق کے ذمہ دار ہیں۔ وہی ان کے چلنے پھرنے، آنے جانے اور ٹھہرنے رہنے سہنے اور جائے موت اور رحم میں رہنے کی جگہ کو جانتے ہیں۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اس جگہ مفسرین کے اقوال ذکر کیے ہیں، واللہ عالم۔ یہ تمام ماجرا اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لکھا ہوا ہے، اور وہی کتاب اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، یعنی روئے زمین پر چلنے والے جانور اور پرندے جو اپنے پروں سے اڑتے ہیں سب کے سب تمہاری جیسی ہی امتیں ہیں، ہم نے کتاب میں کوئی چیز لکھنے سے نہیں چھوڑی، یہ سب کے سب اپنے رب کی طرف اکٹھے ہوں گے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی غیب کی کنجیاں بھی اللہ ہی کے پاس ہیں اور انہیں اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ جو کچھ دریا اور جنگل میں ہے اسے بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اور جو پتا جھڑتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور تر و خشک میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیوں اور عرش کا بیان۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ آسمان و زمین کو اللہ نے صرف 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کا عرش کریم پانی کے اوپر تھا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو تمیم تم خوشخبری قبول کرو۔ انہوں نے کہا خوشخبریاں تو آپ نے سنا دی، اب کچھ دلوائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے اہل یمن تم قبول کرو۔ انہوں نے کہا ہاں ہمیں قبول ہے۔ مخلوق کی ابتدا تو ہمیں سنائیے کہ کس طرح ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تھے، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کا تذکرہ لکھا۔ راوی حدیث عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے اتنا ہی فرمایا تھا جو کسی نے آ کر مجھے خبر دی کہ تمہاری اونٹنی زانوں کھلوا کر بھاگ گئی۔ میں اسے ڈھونڈنے چلا گیا، پھر مجھے معلوم نہیں کہ کیا بات ہوئی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے، اللہ تھے اور اللہ سے پہلے کچھ نہ تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے ساتھ کچھ نہ تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ نے ہر چیز کا تذکرہ لکھا، پھر آسمان و زمین پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مخلوقات کی تقدیر لکھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کے موقع پر ایک حدیث قدسی لائے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اے انسان تو میری راہ میں خرچ کر میں تجھے دوں گا، اور فرمایا اللہ کا ہاتھ پر ہے یعنی بھرا ہوا ہے، دن رات کا خرچ اس میں کوئی کمی نہیں لاتا۔ خیال تو کرو کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے اب تک کتنا خرچ کیا ہوگا، لیکن تاہم اللہ کے داہنے ہاتھ میں جو تھا وہ کم نہیں ہوتا۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کے ہاتھ میں میزان یعنی ترازو ہے، اللہ تعالیٰ اسے جھکاتے اور اونچا کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، ابو رزین لقیط ابن عامر ابن منتفق العقیلی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مخلوق کی پیدائش کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کہاں تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا، اعما میں نیچے بھی ہوا اوپر بھی ہوا، پھر عرش کو اس کے بعد پیدا کیا۔ یہ روایت ترمذی کتاب التفسیر میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے اس سے پہلے عرش اللہ کا پانی پر تھا۔ وہب، ضمرہ، قتادہ، ابن جریر رحمہ اللہ وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ابتدائے مخلوق کس طرح ہوئی۔
ربیع ابن انس کہتے ہیں اللہ کا عرش پانی پر تھا، جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس پانی کے 2 حصے کر دیے، آدھا عرش کے نیچے، یہی بحر مسجور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بوجہ بلندی کے عرش کو عرش کہا جاتا ہے۔ سعد طائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرش سرخ یاقوت کا ہے۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ اسی طرح تھے جس طرح اللہ نے اپنے نفس کریم کا وصف کیا، اس لیے کہ کچھ نہ تھا، پانی تھا، اس پر عرش تھا، عرش پر ذو الجلال والاکرام اللہ تعالیٰ تھے، ذو العزت والسلطان، ذو الملک والقدرت، ذو العلم والرحمت والنعمہ، جو چاہے کر گزرنے والے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد خالق و مولا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین کی پیدائش تمہارے نفع کے لیے ہے، اور تم اس لیے ہو کہ اسی ایک خالق اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یاد رکھو تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں فرمایا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں باطل پیدا نہیں کی، یہ گمان تو کافروں کا ہے اور کافروں کے لیے آگ کی ویل ہے۔ اور سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے انسانوں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث یعنی بیکار میں یوں ہی پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے؟ اللہ جو سچے مالک ہیں وہی حق ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش کریم کے رب ہیں۔ اور سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے انسانوں اور جنوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، وہ اللہ تمہیں آزما رہے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل والے کون ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل والے کون ہیں، اس لیے کہ عمل حسن وہ ہوتا ہے جس میں خلوص ہو اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہو۔ ان دونوں باتوں میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو وہ عمل بیکار اور غارت ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر آپ انہیں کہیں کہ تم مرنے کے بعد بھی جینے والے ہو، جس خالق نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کریں گے، تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم اسے نہیں مانتے، حالانکہ قائل بھی ہیں کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اللہ ہی تو ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں فرمایا۔ ظاہر ہے کہ شروع جس پر گراں نہ گزرا اس پر دوبارہ کی پیدائش کیسے گراں گزرے گی؟ یہ تو بنسبت اول بار کے بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ ہی نے پہلی پیدائش شروع میں کی، وہی دوبارہ پیدائش کریں گے، اور یہ تو اللہ پر نہایت ہی آسان ہے۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 28 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم سب کا بنانا اور مار کر جلا دینا مجھ پر ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جان کا۔ لیکن یہ لوگ اسے نہیں مانتے تھے اور اسے کھلے جادو سے تعبیر کرتے تھے، کفر و عناد سے اس قول کو جادو کا اثر خیال کرنے لگ جاتے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم عذاب و پکڑ کو ان سے کچھ مقرر مدت تک کے لیے مؤخر کر دیں تو یہ اسے نہ آنے والا جان کر جلدی مچانے لگتے ہیں کہ عذاب ہم سے مؤخر کیوں ہو گئے۔ ان کے دل میں کفر و شرک اس طرح بیٹھ گیا ہے کہ اس سے چھٹکارا ہی نہیں ملتا۔ امت کا لفظ قرآن و حدیث میں کئی ایک معنی میں مستعمل ہے، اس سے مراد مدت بھی ہے۔ اس آیت میں اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 45 میں وَالذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ یہی معنی میں ہے۔ امام و مقتدا کے معنی میں بھی یہ لفظ آیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں فرمایا أُمَّةً قَانِتًا، یعنی ابراہیم علیہ السلام امام اور مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ملت اور دین کے بارے میں بھی یہ لفظ آتا ہے، جیسے مشرکوں کا قول جس کا ذکر اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 12 میں فرمایا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، یعنی مشرکوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک ملت اور دین پر پایا ہے۔ اور جماعت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں اللہ کا فرمان وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً، یعنی پایا انہوں نے ایک جماعت کو۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 22 میں اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، یعنی ہم نے تحقیق ہر جماعت کی طرف ایک رسول بھیجا۔ اور سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، یعنی ہر جماعت کے لیے ایک پیغمبر ہوا کرتا ہے۔
ان آیتوں میں امت سے مراد کافر مومن سب امتیں ہیں، جیسے مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت کا جو یہودی و نصرانی میرا نام سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔ ہاں، تابع دار امت وہ ہے جو رسولوں کو مانے، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امت، اور صحیح بخاری نیز مسلم کی حدیث میں ہے، میں کہوں گا امتی امتی، یعنی اے اللہ میری امت میری امت۔ اسی طرح امت کا لفظ فرقے اور گروہ کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 میں اللہ کا فرمان، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک گروہ، اور جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں اللہ کا فرمان، من اہل الکتاب امۃ قائمہ، کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے جو قائم ہے حق پر۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے، اور اگر ہم اسے کوئی رحمت پہنچائے اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں۔ یقیناً وہ بڑا ہی خوش ہو کر فخر کرنے لگتا ہے، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی۔ بس شاید کہ آپ اے نبی اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور اس سے آپ کا دل تنگ ہونے والا ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا۔ سنیے تو آپ تو صرف ڈرانے والے ہی ہیں، ہر چیز کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے یعنی آپ نے نبی گھڑ لیا ہے؟ تو آپ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ ملا بھی لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور دراصل اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ دکھ درد میں صبر کرنا مغفرت کا باعث ہے۔ سوائے کامل ایمان والوں کے عموماً لوگوں میں جو برائیاں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ راحت کے بعد کی سختی پر مایوس اور محض نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ سے بدگمانی کر کے آئندہ کے لیے بھلائی کو بھول بیٹھتے ہیں، گویا کہ نہ کبھی اس سے پہلے کوئی آرام اٹھایا تھا نہ اس کے بعد کسی راحت کی توقع ہے۔ یہی حال اس کے برخلاف بھی ہے کہ اگر سختی کے بعد آسانی ہو گئی تو کہنے لگتے ہیں کہ بس اب برا وقت ٹل گیا، اپنی حالت پر اور اپنے پاس کی چیزوں پر مست و بے فکر ہو جاتے ہیں، دوسروں پر دنکی لینے لگتے ہیں، اکڑفوں میں پڑ جاتے ہیں اور آگے کی سختی سے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ایماندار اس بری خصلت سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ دکھ درد میں سہار و صبر کرتے ہیں، راحت و آرام میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، یہ صبر پر مغفرت اور نیکی پر ثواب پاتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، نیز مسند احمد، سنن ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ مؤمن کو کوئی سختی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی غم ایسا نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف نہ فرماتے ہوں، یہاں تک کہ کانٹا لگنے پر بھی
بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں یوں ہے، آپ نے فرمایا مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ سراسر بہتر ہی بہتر ہوتا ہے، یہ راحت پا کر شکر کرتا ہے اور بھلائی سمیٹتا ہے، اور تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے نیکی پاتا ہے، یہ حال مومن کے سوا اور کسی کا نہیں ہوتا۔ اسی کا بیان سورہ والعصر میں ہے، یعنی عصر کے وقت کی قسم، تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کریں اور ایک دوسرے کو دین حق کی اور صبر کی ہدایت کرتے رہیں۔ یہی بیان سورہ معارج کی آیت نمبر 19 میں ہے، ان الانسان خلق ہلوعا۔ کفار کی طعن و تشنیع اور ان کو اللہ تعالیٰ کا چیلنج۔ کافر لوگ جو ان کی زبان پر چڑھتے وہی طعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اور تسلی دیتے ہیں کہ آپ نہ اس کام میں سستی کریں نہ دل تنگ ہوں، یہ تو ان کا شیوا ہے۔ کبھی وہ کہتے اگر یہ رسول ہے تو کھانے پینے کا محتاج کیوں ہے، بازاروں میں کیوں آتا جاتا ہے، اس کی ہم نوائی میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، اسے کوئی خزانہ کیوں نہیں دیا گیا، اس کے کھانے کو کوئی خاص باغ کیوں نہیں بنایا گیا۔ مسلمانوں کو تان دیتے کہ تم تو اس کے پیچھے ہو لیے جس پر جادو کر دیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں یہ مضمون ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ ملول خاطر نہ ہو، آزردہ دل نہ ہو، اپنے کام سے نہ رکیے، انہیں حق کی پکار سنانے میں کوتاہی نہ کیجیے، دن رات اللہ کی طرف بلاتے رہیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کی دکھ دہ باتیں آپ کو بری لگتی ہیں، آپ توجہ بھی نہ کیجیے، ایسا نہ ہو آپ کوئی بات چھوڑ دیں یا تنگ دل ہو کر بیٹھ جائیں کہ یہ آوازیں کستے ہیں، بھپتیاں اڑاتے ہیں۔ اپنے سے پہلے کے رسولوں کو دیکھیے، سب جھٹلائے گئے، ستائے گئے اور صابر و ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ اللہ کی مدد آ پہنچی۔ پھر قرآن کا معجزہ بیان فرمایا کہ اس جیسا قرآن لانا تو کہاں، اس جیسی 10 صورتیں بلکہ ایک صورت بھی ساری دنیا مل کر بنا کر نہیں لا سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جیسی اللہ کی ذات مثال سے پاک، ویسے ہی اللہ کی صفتیں بھی بے مثال۔ ناممکن ہے کہ اللہ کے کلام جیسا مخلوق کا کلام ہو جائے، اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا، پاک اور منزہ ہے۔ معبود برحق اور رب پالنہار صرف اللہ ہی ہیں۔ جب تم سے یہ نہیں ہو سکتا اور اب تک نہیں ہو سکا اور نہ آئندہ کبھی ہو سکے گا، تو یقین کر لو کہ تم اس کے بنانے سے عاجز اور بے بس محض ہو، اور دراصل یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کا علم، اللہ ہی کے حکم احکام، اللہ تعالیٰ کا روکنا ٹوکنا اس میں ہے، اور ساتھ ہی مان لو کہ معبود برحق صرف اللہ ہی ہے۔ پس آؤ اسلام کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاؤ، اور اپنے سابقہ باطل دین کو ترک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاؤ اور جنت کے مستحق بنو۔ بصورت دیگر ایسا نہ کیا تو پھر جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ جو شخص دنیا کی آرزو زندگی اور اسی کی زینت پر ریجھا ہوا ہو، ہم بھی ایسوں کو ان کے کل اعمال یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہاں سب باطل ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہوئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ریاکاروں یعنی دکھلاوا کرنے والوں کی نیکیوں کا بدلہ سب کچھ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، ذرا سی بھی کمی نہیں ہوتی۔ پس جو شخص دنیا کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے یا روزے رکھے یا تہجد گزاری کرے، اس کا اجر اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں وہ خالی ہاتھ اور محض بے عمل اٹھتا ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری میں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا بیان ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں اتری ہے، اور مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں ریاکاروں کے بارے میں اتری ہے۔ الغرض جس کا جو قصد ہو اسی کے مطابق اس سے معاملہ ہوتا ہے،
دنیا طلبی کے لیے جو اعمال ہوں وہ آخرت میں کارآمد نہیں ہو سکتے۔ مومن کی نیت اور مقصد چونکہ آخرت طلبی ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اسے اس کی نیکیاں کام آتی ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی مضمون آیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ الآیہ۔ اس میں بھی اسی کا تفصیلی بیان ہے کہ دنیا طلب لوگوں میں سے جسے ہم جس قدر چاہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے جہاں وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوتا ہے۔ ہاں، جس کی چاہت آخرت کی ہو اور بالکل اسی کے مطابق اس کا عمل بھی ہو اور ہو بھی وہ ایماندار، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدردانی کی جاتی ہے۔ انہیں ہر ایک کو ہم آپ کے رب کی عطا سے بڑھاتے رہتے ہیں۔ آپ کے پروردگار کا انعام کسی سے رکا ہوا نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے ایک کو ایک پر فضیلت بخش رکھی ہے۔ آخرت کیا با اعتبار درجوں کے اور کیا با اعتبار فضیلت کے بہت ہی بڑی اور زبردست چیز ہے۔ اور سورہ شورا کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، یعنی جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم آپ اس میں اس کے لیے برکت عطا فرماتے ہیں، اور جس کا ارادہ دنیا کی کھیتی کا ہو ہم کو اسے اس میں سے کچھ دے دیں، لیکن آخرت میں وہ بے نصیب رہ جاتا ہے۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے متصل ہی اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے کتاب ہو موسیٰ کی پیشوا اور رحمت، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، پس آپ اس میں کسی قسم کے شبے میں نہ رہیے، یقیناً یہ آپ کے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے۔ یہ تو بات ہی اور ہے کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ انسان کی پیدائش فطرت پر ہوئی ہے۔ ان مؤمنوں کا وصف بیان ہو رہا ہے جو فطرت پر قائم ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو بدل مانتے ہیں، یعنی اپنے دل سے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں حکم فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنا منہ دین حنیف پر قائم کر دیجئے، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے انسانی فطرت رچائی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جیسے کہ جانوروں کے بچے صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، پھر لوگ ان کے کان کاٹ ڈالتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا کیا ہے، لیکن پھر شیطان آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے، اور انہیں کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہیں شریک کریں جن کی کوئی دلیل میں نے نہیں اتاری۔ پس مؤمن فطرت اللہ پر ہی باقی رہتا ہے۔ پس ایک تو فطرت اس کی صحیح سالم ہوتی ہے، پھر اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہ آتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت پیغمبر علیہ السلام کو پہنچتی ہے، جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ختم ہوئی۔ پس شاہد سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی رسالت اولاً جبریل علیہ السلام لائے اور آپ کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ ہے، لیکن وہ قول ضعیف ہے، اس کا کوئی قائل ثابت نہیں۔ حق بات پہلی ہی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پس مومن کی فطرت اللہ کی وحی سے مل جاتی ہے، اجمالی طور پر اسے پہلے سے ہی یقین ہوتا ہے، پھر شریعت کی تفصیلات کو مان لیتا ہے۔ اس کی فطرت ایک ایک مسئلے کی تصدیق کرتی جاتی ہے۔ پس فطرت سلیم اس کے ساتھ قرآن کی تعلیم، جسے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، پھر اس سے پہلے کی ایک اور تائید بھی موجود کتاب موسیٰ یعنی تورات، جسے اللہ نے اس زمانے کی امت کے لیے پیشوائی کے قابل بنا کر بھیجا تھا اور جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اس پر جن کا پورا ایمان ہے وہ لا محالہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔
کیونکہ اس کتاب نے اس کتاب پر بھی ایمان لانے کی رہنمائی کی ہے، بس یہ لوگ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر بھی۔ قرآن کا انکار کرنے والے جہنمی ہیں۔ پھر پورے قرآن کو یا اس کے کسی حصے کو نہ ماننے والوں کی سزا کا بیان فرمایا کہ دنیا والوں میں سے جو گروہ جو فرقہ اسے نہ مانے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی، کہیں کا ہو کوئی ہو، کسی رنگت اور شکل و صورت کا ہو، قرآن پہنچا اور نہ مانا، وہ جہنمی ہے۔ جیسے رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسی قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں بھی آگاہ کر رہا ہوں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچ جائے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت میں سے جو بھی مجھے سن لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں جو صحیح حدیث سنتا ہوں اس کی تصدیق کتاب اللہ میں ضرور پاتا ہوں۔ مندرجہ بالا حدیث سن کر میں اس تلاش میں لگا کہ اس کی تصدیق قرآن کی کس آیت سے ہوتی ہے، تو مجھے یہ آیت ملی، پس تمام دین والے اس سے مراد ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے اللہ کی طرف سے سراسر حق ہونے میں آپ کو اے نبی کوئی شک و شبہ نہ کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ اس کتاب کے رب العالمین یعنی اللہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے میں کچھ شک نہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ اکثر لوگ ایمان سے کورے ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 130 میں فرمایا، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی گو آپ کی دلی چاہت ہی اے نبی یہ کیوں نہ ہو، لیکن یقین کر لیجئے کہ اکثر لوگ مؤمن نہیں ہوں گے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 114 میں فرمایا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ نے اے نبی دنیا والوں کی اکثریت کی پیروی کی تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور سوائے مؤمنوں کی ایک مختصر سی جماعت کے باقی کے سب اسی کے پیچھے لگ گئے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ جو اللہ کی راہ میں روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں، یہی ہیں آخرت کے منکر۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا۔ ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ یہ دیکھتے ہی تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور جن سے اپنا باندھا ہوا افطرا گم ہو گیا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاء کار ہوں گے۔ اللہ پر بہتان باندھنے والوں کا انجام رسوائی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذمے بہتان باندھ لیں ان کا انجام اور قیامت کے دن کی ساری مخلوق کے سامنے ان کی رسوائی کا بیان ہو رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے، صفوان ابن محرز کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟
آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ عز و جل مؤمن کو اپنے قریب کریں گے یہاں تک کہ اپنا بازو اس پر رکھ دیں گے اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائیں گے کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے اور فلاں بھی اور فلاں بھی. یہ اقرار کرتا جائے گا یہاں تک کہ سمجھ لے گا کہ بس اب ہلاک ہوا. اس وقت ارحم الراحمین یعنی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں دنیا میں ان پر پردہ ڈالتا رہا، سن آج بھی میں انہیں بخشتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں کا عمل نامہ اسے دے دیا جائے گا. اور کفار و منافقین پر تو گواہ پیش ہوں گے جو کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے. یاد رہے کہ ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے. یہ لوگ اتباع حق سے اور ہدایت کے راستے سے جنت سے اوروں کو روکتے رہے اور اپنا طریقہ ٹیڑھا ترچا ہی تلاش کرتے رہے، ساتھ ہی قیامت کے اور آخرت کے دن کے بھی منکر ہی رہے، اسے مان کر ہی نہ دیا. یاد رہے کہ یہ اللہ کے ماتحت ہیں، وہ اللہ ان سے ہر وقت انتقام لینے پر قادر ہے. اگر چاہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی پکڑ لے، لیکن اللہ کی طرف سے تھوڑی سی ڈھیل انہیں مل گئی ہے. بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں، بالآخر جب پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے ہی نہیں. ان کی سزائیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کی دی ہوئی قوتوں سے انہوں نے کام نہ لیا، حق کے سننے سے کانوں کو بہرا رکھا، حق کی تابعداری سے آنکھوں کو اندھا رکھا. جہنم میں جاتے وقت خود ہی کہیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 10 میں فرمایا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، یعنی اگر سنتے ہوتے، عقل سے کام لیا ہوتا تو آج دوزخی نہ بنتے. اس جیسا ایک اور فرمان سورہ نحل کی آیت نمبر 88 میں ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب. اس میں ہے کہ کافروں کو اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں کو عذاب پر عذاب بڑھتے چلے جائیں گے، ہر حکم عدولی پر، ہر برائی کے کام پر سزا بھگتیں گے. پس صحیح قول یہی ہے کہ آخرت کی نسبت کے اعتبار سے کفار بھی فروع شرع کے مکلف ہیں. یہی ہیں وہ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور خود اپنے تئیں جہنمی بنایا. جہان کا عذاب ذرا سی دیر بھی ہلکا نہیں ہوگا. آگ کے شعلے کم ہونے تو کہاں اور تیز تیز ہوتے جائیں گے. جنہیں انہوں نے گھڑ لیا تھا یعنی بت اور شریک رب وغیرہ، وہ آج انہیں کچھ کام نہ آئیں گے، بلکہ نظر بھی نہ پڑیں گے، بلکہ اور نقصان پہنچائیں گے. وہ تو ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کے شرک سے صاف مکر جائیں گے. گو یہ انہیں باعث عزت سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے باعث ذلت ہیں. کھلے طور پر اس بات کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ ان مشرکوں نے انہیں پوجا ہو، جیسا کہ اللہ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا. یہی ارشاد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے تھا، جس کا ذکر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 25 میں ہے کہ ان بتوں سے تمہارے دنیاوی تعلقات کو تم وابستہ رکھو، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کر جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی کسی کو کوئی مدد نہ پہنچائے گا. یہی مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 66 میں ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا، یعنی اس وقت پیشوا لوگ اپنے مریدوں سے دستبردار ہو جائیں گے، عذاب الہی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور باہمی تعلقات سب منقطع ہو کر کٹ جائیں گے. اسی قسم کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، وہ بھی ان کی ہلاکی اور نقصان کی خبر دیتی ہیں. یقیناً یہی لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے. جہنم کے گڑھے جنت کے درجوں کے بدلے انہوں نے لیے، اللہ کی نعمتوں کے بدلے آگے جہنم قبول کی. میٹھے ٹھنڈے خوشگوار جنتی پانی کے بدلے جہنم کا کھولتا ہوا گرم آگ جیسا پانی انہیں ملا. حور عین کے بدلے لہو، پیپ اور بلند و بالا محلات کے بدلے دوزخ کے تنگ مقامات انہوں نے لیے. اللہ الرحمن کی نزدیکی اور دیدار کے بدلے اللہ کا غصہ اور سزا انہیں ملی. بے شک یہاں یہ سخت نقصان میں رہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع
هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے اللہ کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھتے سنتے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو اے نوح تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تمہارے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے کمین موٹی سمجھ والوں کے اور کوئی نہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل ایمان کا بدلہ جنت ہے۔ بروں کے ذکر کے بعد اب بھلوں کا بیان ہو رہا ہے، جن کے دل ایمان والے، جن کے اعضاء فرما برداری کرنے والے تھے، قول و فعل سے فرمان الہی بجا لانے والے اور نافرمانی رحمان سے بچنے والے تھے۔ یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ بلند بالا خانے، بچھے بچھائے سجے سجائے تخت، جھکے ہوئے خوشوں اور میووں کے درخت، ابھرے ابھرے فرش، خوبصورت بیویاں، قسم قسم کے خوش ذائقہ پھل، چاہت کے کھانے، لذیذ پینے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کا دیدار، یہ نعمتیں ہوں گی جو ان کے لیے ہمیشگی لیے ہوئے ہوں گی۔ نہ انہیں موت آئے، نہ بڑھاپا، نہ بیماری، نہ غفلت، نہ پاخانہ، نہ پیشاب، نہ تھوک، نہ ناک یعنی نہ نزلہ ہوگا۔ مشک بوئے پسینہ آیا اور غذا ہضم۔ پہلے بیان کردہ کافر شقی لوگ اور یہ مؤمن متقی لوگ بالکل وہی نسبت رکھتے ہیں جو اندھے بہرے اور بینا اور سنتے میں ہے۔ کافر دنیا میں حق کو دیکھنے سے اندھے تھے اور آخرت کے دن بھی خیر کی طرف راہ نہیں پائیں گے، نہ اسے دیکھیں گے۔ وہ حقانیت کی دلیلوں کے سننے سے بہرے تھے، نفع دینے والی بات سنتے ہی نہ تھے۔ اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور سناتے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا۔ ان کے برخلاف مؤمن سمجھدار، ذکی، عاقل، عالم، دیکھتا بھالتا، سوچتا سمجھتا، حق و باطل میں تمیز کرتا، بھلائی لے لیتا، برائی چھوڑ دیتا، دلیل اور شبہ میں فرق کر لیتا، پس باطل سے بچتا، حق کو مانتا۔ بتلائیے یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تعجب ہے کہ پھر بھی تم ایسے دو مختلف شخصوں میں فرق نہیں جانتے۔ اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ الآیہ، یعنی دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہوتے، جنتی تو بالکل کامیاب ہیں۔ اور سورہ فاتر کی آیت نمبر 19 تا آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا، جن کا ترجمہ ہے، اندھا اور دیکھتا برابر نہیں، اندھیریاں اور اجالا برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، زندے اور مردے برابر نہیں۔ اللہ تو جسے چاہیں سنا سکتے ہیں، آپ قبر والوں کو اے نبی سنا نہیں سکتے، آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہر امت میں ڈرانے والا ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت اللہ کے رسول نوح علیہ السلام نے ہی دی۔ سب سے پہلے کافروں کی طرف رسول بنا کر بت پرستی سے روکنے کے لیے زمین پر نوح علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے آیا ہوں، اگر تم غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذابوں میں پھنسو گے۔ دیکھو تم صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے رہو، اگر تم نے خلاف ورزی کی تو قیامت کے دن دردناک سخت عذابوں کا مجھے تم پر خوف ہے۔ ان کی قومی کافروں کے رؤساء یعنی بڑے سردار اور امراء بول اٹھے کہ آپ کوئی فرشتے تو ہے نہیں، ہم جیسے ہی ایک انسان ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر ایک ہی کے پاس وحی آئے؟
اور ہم اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ ایسے رذیل لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو گئے ہیں، کوئی شریف اور رئیس آپ کا فرمانبردار نہیں ہوا، اور یہ لوگ بے سوچے سمجھے بغیر غور و فکر کے آپ کی مجلس میں آ بیٹھے ہیں اور ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نئے دین نے تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا کہ تم خوشحال ہو گئے ہو، تمہاری روزیاں بڑھ گئی ہوں، یا خلقہ و خلقہ میں تمہیں کوئی برتری ہم پر حاصل ہو گئی ہو، بلکہ ہمارے خیال سے تو تم سب جھوٹے ہو۔ نیکی اور صلاحیت اور عبادت پر جو وعدے تم ہمیں دار آخرت کے دے رہے ہو، ہمارے نزدیک تو یہ سب بھی جھوٹی باتیں ہیں۔ ان کفار کی بے ڈھنگی کو دیکھیے، اگر حق قبول کرنے والے نیچے درجے کے لوگ ہوئے تو کیا اس سے شان حق گھٹ گئی؟ حق حق ہی ہے، خواہ اس کے ماننے والے بڑے لوگ ہوں خواہ چھوٹے لوگ ہوں، بلکہ حق بات یہ ہے کہ حق کی پیروی کرنے والے ہی شریف لوگ ہیں، گو وہ مسکین مفلس ہوں، اور حق سے روگردانی کرنے والے ہی ذلیل اور رذیل ہیں، گو وہ غنی مالدار اور امیر امراء ہوں۔ ہاں، یہ واقعہ ہے کہ سچائی کی آواز کو پہلے پہل غریب مسکین لوگ ہی قبول کرتے ہیں اور امیر کبیر لوگ ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ سے پہلے اے نبی جس جس بستی میں ہمارے انبیاء آئے، وہاں کے بڑے لوگوں نے یہی کہا، یعنی دولت مندوں اور سرداروں نے، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو جس دین پر پایا ہے ہم تو انہی کی خوشا چینی کرتے رہیں گے۔ شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ شریف لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی ہے یا ضعیف لوگوں نے، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ ضعیفوں نے، جس پر ہرقل نے کہا تھا کہ رسولوں کے تابعدار یہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ حق کی فوری قبولیت بھی کوئی عیب کی بات نہیں، حق کی وضاحت کے بعد رائے فکر کی ضرورت ہی کیا، بلکہ ہر عقل مند کا کام یہی ہے کہ حق کے ماننے میں سبقت اور جلدی کرے۔ اس میں تأمل کرنا جہالت اور غباوت ہے، یعنی پرلے درجے کی بے وقوفی۔ اللہ کے تمام پیغمبر بہت واضح اور صاف کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی طرف بلایا اس میں کچھ نہ کچھ جھجک ضرور پائی، سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہ انہوں نے کوئی تردد و تأمل نہ کیا، واضح چیز کو دیکھتے ہی فوراً بے جھجک قبول کر لیا۔ ان کا تیسرا اعتراض کہ ہم کوئی برتری تم میں نہیں دیکھتے، یہ بھی ان کفار و مشرکین کے اندھے پن کی وجہ سے ہے۔ ان کی اگر آنکھیں اور کان نہ ہوں اور موجود چیز کا انکار کریں تو فی الواقع اس کا نہ ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ تو نہ حق کو دیکھیں نہ حق کو سنیں، بلکہ اپنے شک میں غوطے لگاتے رہتے ہیں، اپنی جہالت میں ٹامک ٹویاں مارتے رہتے ہیں، جھوٹے مفتری خالی ہاتھ رذیل اور نقصانوں والے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم والو، مجھے بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اللہ نے اپنے پاس کی کوئی نعمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی، تو کیا زبردستی میں اسے تمہارے گلے سے مند دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم والو، تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مؤمنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں،
نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیں گے ہی نہیں۔ ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم کو نوح علیہ السلام کا جواب۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ سچی نبوت، یقین اور واضح چیز میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے آ چکی۔ بہت بڑی رحمت و نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی اور وہ تم سے پوشیدہ رہی۔ تم اسے نہ دیکھ سکے، نہ تم نے اس کی قدردانی کی، نہ اسے پہچانا، بلکہ بے سوچے سمجھے تم نے اسے دھکے دے دیے اور اسے جھٹلانے لگ گئے۔ اب بتلاؤ کہ تمہاری اس ناپسندیدگی کی حالت میں میں کیسے یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اس کا ماتحت بنا دوں؟ آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ نصیحت تمہیں کر رہا ہوں، جتنی خیر خواہی تمہاری کرتا ہوں، اس کی کوئی اجرت تو تم سے نہیں مانگتا۔ میری اجرت تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ ان غریب مسکین ایمان والوں کو میں دھکے دے دوں، مجھ سے تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہی طلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ اور کفار نے کی تھی، جس کے جواب میں یہ آیت اتری، یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 52، جس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یعنی صبح شام اپنے رب کے پکارنے والے اہل ایمان کو اے نبی آپ اپنی مجلس سے نہ نکالیے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 53 میں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یعنی اسی طرح ہم نے ایک کو دوسرے سے آزما لیا، اور وہ کہنے لگے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم سب کو چھوڑ کر اللہ کا فضل نازل ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتے؟ کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صرف رسول ہوں اللہ کا، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور توحید کی طرف اللہ کے فرمان کے مطابق تم سب کو بلاتا ہوں۔ اس سے میری مراد تم سے مال سمیٹنا نہیں، ہر بڑے چھوٹے کے لیے میری دعوت عام ہے، جو قبول کرے گا نجات پائے گا۔ اللہ کے خزانوں کے ہیر پھیر کی مجھ میں قدرت نہیں، میں غیب نہیں جانتا، ہاں جو بات اللہ تعالیٰ مجھے معلوم کرا دیں معلوم ہو جاتی ہے۔ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ دار نہیں ہوں، بلکہ ایک انسان ہوں جس کی تائید اللہ کی طرف سے معجزوں سے ہو رہی ہے، جنہیں تم رذیل اور ذلیل سمجھ رہے ہو، میں تو اس کا قائل نہیں کہ ان اہل ایمان کو اللہ کے ہاں ان کی نیکیوں کا بدلہ نہیں ملے گا۔ ان کے باطن کا حال بھی مجھے معلوم نہیں، اللہ ہی کو اس کا علم ہے۔ اگر ظاہر کی طرح باطن میں بھی ایماندار ہیں تو انہیں اللہ کے ہاں ضرور نیکیاں ملیں گی، اور جو لوگ ان اہل ایمان کے انجام کی برائی کی بات کہے تو ایسے لوگوں نے اہل ایمان پر ظلم کیا ہے اور جہالت کی بات کہی۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے کہ اے نوح، تم ہم سے جھگڑا اور خوب ہی جھگڑا کر چکے، اب تو تم جس چیز سے ہمیں دھمکا رہے ہو وہی ہمارے پاس لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائیں گے اگر وہ چاہے، ہاں تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہ دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطیے کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کے پروردگار ہیں اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے، اور میں ان گناہوں سے تو بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قوم نوح علیہ السلام کی عجلت یعنی جلد بازی۔ قوم نوح کی عجلت بیان ہو رہی ہے کہ عذاب مانگ بیٹھے، کہنے لگے بس حجتیں تو ہم نے بہت سی سن لیں، آخری فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تو تمہاری تابعداری نہیں کرنے کے، اب اگر تم سچے ہو تو دعا کر کے ہم پر عذاب لا دو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے۔
اگر اللہ کا ارادہ ہی تمہاری گمراہی اور بربادی کا ہے تو پھر واقعی میری نصیحت بے سود ہے۔ سب کے مالک اللہ ہی ہیں، تمام کاموں کی تکمیل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح کا چاہے اپنی مرضی کے مطابق نظام چلانے والے، بادشاہ انصاف پرور، ظلم نہ کرنے والے، اللہ تعالی ہر بات کے حکم دینے کا اختیار رکھنے والے، ابتداءً یعنی شروع میں پیدا کرنے والے پھر لوٹانے والے، دنیا اور آخرت کے تنہا مالک اور معبود حقیقی، ساری مخلوق کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ درمیانی کلام اس قصے کے بیچ میں اس کی تائید اور تقریر کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ کفار آپ پر اس قرآن کے از خود گھڑ لینے کا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ جواب دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کیسے کچھ ہیں، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ و افطرا گھڑ لوں؟ ہاں، تم اپنے گناہوں کے ذمہ دار تم آپ ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ رہیے، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کیجئے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کیجئے، وہ سب پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی تیاری کی حالت میں ان کی قوم کی جو جماعت کفار کی تھی ان کے پاس سے گزرتی تو وہ ان کا مذاق اڑاتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم مسخرہ پن آج ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کا کشتی تیار کرنا اور ان کی مشرک اور کافر قوم کے سرداروں کا ان سے مذاق کرنا۔ قوم نوح علیہ السلام نے جب عذابوں کی جلدی مچائی تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، زمین پر کسی کافر کو رہتا بستا نہ چھوڑیے، جس کا ذکر سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں ہے، اور سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں آپ کی دعا یوں مذکور ہے کہ اے پروردگار، میں عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ اسی وقت وحی آئی کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور کوئی اب ایمان نہ لائے گا، تو آپ ان پر اے نوح افسوس نہ کیجیے، نہ ان کا کوئی ایسا خاص خیال کیجیے، ہمارے دیکھتے ہماری تعلیم کے مطابق ایک کشتی تیار کیجیے، اور اب ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کیجیے، ہم ان کا ڈبو دینا مقرر کر چکے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر سکھا کر تختے بنوا لیجیے۔ اس میں 100 سال گزر گئے، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور نکل گئے۔ ایک قول ہے 40 سال لگے، واللہ اعلم۔ امام محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تورات سے نقل کرتے ہیں کہ ساگ کی لکڑی کی یہ کشتی تیار ہوئی، اس کا طول یعنی لمبائی 80 ہاتھ تھا اور عرض یعنی اس کی چوڑائی 50 ہاتھ کی تھی۔ اندر باہر سے روغن کیا گیا تھا، پانی کاٹنے کے پر پرزے بھی تھے۔ قتادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لمبائی 300 ہاتھ کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ لمبائی 1200 ہاتھ کا تھا اور چوڑائی 600 ہاتھ کی تھی۔ کہا گیا ہے کہ لمبائی 20,000 ہاتھ تھی اور چوڑائی 100 ہاتھ کی تھی، واللہ عالم۔ اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے کہ وہ کتنی لمبی اور کتنی چوڑی تھی۔ اس کی اندرونی اونچائی 30 ہاتھ کی تھی، اس میں 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے حصے میں چوپائے اور جنگلی جانور تھے، درمیان کے حصے میں انسان تھے، اوپر کے حصے میں پرندے تھے۔ دروازہ چوڑان میں تھا، اوپر سے بالکل بند تھی۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ایک غریب اثر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا ہے
کہ حواریوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے درخواست کی کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے کسی ایسے مردے کو جلاتے جس نے کشتی نوح دیکھی ہو تو ہمیں اس سے معلومات حاصل ہوتی۔ عیسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر چلے، ایک ٹیلے پر پہنچ کر وہاں کی مٹی اٹھائی اور فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حواریوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہی علم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پنڈلی ہے حام بن نوح کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی اس ٹیلے پر مار کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے کہا نہیں، مرا تو تھا جوانی میں، لیکن اب دل پر یہ دہشت بیٹھی کہ قیامت قائم ہو گئی، اس دہشت نے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا نوح علیہ السلام کی کشتی کی بابت اپنی معلومات بیان کرو۔ اس نے کہا وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی، ایک میں جانور اور چوپائے تھے، دوسرے میں انسان، تیسرے میں پرند۔ جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہاتھی کی تم ہلائیے۔ آپ نے ہلاتے ہی اس سے خنزیر یعنی سور نر مادہ نکل آئے اور میلہ کھانے لگے۔ چوہوں نے جب اس کے تختے کترنے شروع کیے تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگائیے، اس سے بلی کا جوڑا نکلا اور چوہوں کی طرف لپکا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق آب ہونے کا علم کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کوے کو خبر لینے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ایک لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا۔ آپ نے اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا کی، اسی لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا یعنی کوا۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لے کر آیا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے اس کی گردن میں خضرہ کا طوق ڈال دیا اور اس کے لیے امن و انس کی دعا کی، پس وہ گھروں میں رہتا سہتا ہے یعنی کبوتر۔ حواریوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول عیسیٰ، آپ انہیں ہمارے ہاں لے چلیے کہ ہم میں بیٹھ کر اور بھی باتیں ہمیں سنائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارے ساتھ کیسے آ سکتا ہے جبکہ اس کی روزی نہیں؟ پھر فرمایا اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ وہ اسی وقت مٹی ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تو کشتی بنانے میں لگے اور کافروں کو ایک مذاق ہاتھ لگ گیا۔ وہ کافر چلتے پھرتے نوح علیہ السلام کو چھیڑتے اور باتیں بناتے اور تان کرتے، کیونکہ انہیں جھوٹا جانتے تھے اور عذاب کے وعدے پر انہیں یقین نہ تھا۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام فرماتے اچھا دل خوش کر لو، وقت آ رہا ہے کہ اس کا پورا بدلہ لے لیا جائے گا۔ ابھی جان لوگے کہ کون عذاب اللہ سے دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور کس پر اخروی عذاب آ چمٹتا ہے جو کبھی ٹالے نہ ٹلے۔